السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نسرین ہے۔ خوش آمدید ہیں آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اسلامک اردو بائی نسرین میں۔ ہم لوگ آداب زندگی سیکھ رہے ہیں۔ آداب زندگی میں لباس کے آداب میں ہم 31 پیج تک سیکھ چکے۔ آج ہم لوگ 32 پیج میں سیکھیں گے۔ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو اعلیٰ حوث رحمۃ اللہ علیہ کے والد اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میرا جسم پر نہایت ہی گھٹیا اور معمولی کپڑے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ دریافت فرمایا کس طرح کا مال ہے؟ میں نے کہا خدا نے مجھے ہر قسم کا مال دے رکھا ہے۔ اونٹ بھی ہیں، گائے بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں اور غلام بھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خدا نے تمہیں مال اور دولت سے نواز رکھا ہے تو اس کے فضل اور احسان کا اثر تمہارے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کے پاس اونٹ، گائیں، بکریاں، گھوڑے سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سے نوازا ہے اپنے کو، اللہ کا فضل و احسان ہے اپنے پر، تو اس کا اثر اپنے جسم پر بھی ظاہر ہونا چاہیے، اچھے لباس پہننا چاہیے بول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مشکات کی روایت ہے یہ۔ مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے تمہیں سب کچھ دے رکھا ہے تو پھر تم نے ناداروں اور فقیروں کی طرح اپنا حلیہ کیوں بنا رکھا ہے؟ یہ تو خدا کی ناشکری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی غرض سے ہمارے یہاں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا جو گرد و غبار میں اٹھا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا اس آدمی کے پاس کوئی کنگھا نہیں جس سے یہ اپنا بالوں کو درست کر لیتا؟ اور آپ علیہ السلام نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس نے میلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا اس آدمی کے پاس وہ چیز یعنی صابن وغیرہ نہیں جس سے یہ اپنے کپڑے دھو لیتا؟ مشکات کی روایت ہے یہ بھی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرے لباس نہایت عمدہ ہو، سر میں تیل لگا ہوا ہو، جوتے بھی نفیس ہو۔ اسی طرح اس نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ اس نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میرا کوڑا بھی نہایت عمدہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو سنتے ہیں، پھر فرمایا یہ ساری ہی باتیں پسندیدہ ہیں اور خدا اس لطیف ذوق کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے بول کر بولے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا یہ تکبر اور غرور ہے کہ میں نفیس اور عمدہ کپڑے پہنوں؟ کیا یہ تکبر اور غرور کی نشانی ہے بول کر بولے کرتے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ یہ تو خوبصورتی ہے اور خدا اس خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں دھونے کپڑے پہن لیا کرو یعنی پورے لباس سے آراستہ ہو جایا کرو۔ خدا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی حضوری میں آدمی اچھی طرح بن سنور کر جائے۔ جب انسان کسی کے پاس جاتے ہیں، جیسے بڑے لوگوں کے پاس جا رہے تو اچھے لباس پہن کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے حضور کھڑے ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو بنانے والا ہے، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے، ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اللہ کے حضوری میں گئے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو آدمی اچھی طرح بن سنور کر جو اپنا لباس ہے اس میں اچھے سے اچھی پاکیزہ لباس کو پہن کر اچھے سے بن سنور کر اللہ کے سامنے جانا چاہیے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ ایک شخص نے کہا، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے عمدہ ہو، اس کے جوتے عمدہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا خود صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی عمدہ نفیس پہننا غرور نہیں ہے۔ غرور تو دراصل یہ ہے کہ آدمی حق سے بے نیازی برتے اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے یہ۔ 14 احادیث ختم ہو چکے، اب ہم 15 احادیث سے لیں گے۔ پہننے، اوڑھنے اور بناؤ سنگار کرنے میں بھی ذوق اور سلیقہ کا پورا خیال کریں۔ گریبان کھولے کھولے پھرنا، الٹے سیدھے بٹن لگانا، ایک پائجامہ چڑھانا اور ایک نیچے رکھنا، اور ایک جوتا پہنے چلنا یا الجھے ہوئے بال رکھنا، یہ سبھی بات ذوق اور سلیقہ کے خلاف ہے۔ جیسے ایک چپل ایک جوتا پہن کر چلنا اور الٹے سیدھے بٹن لگانا، یہ سب سلیقے کے ذوق کے خلاف ہے۔ اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ اتنے میں ایک شخص مسجد میں آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جا کر اپنے سر اور بال اور داڑھی کو سنوارو۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور اس کے بالوں کو بنا سنوا کر آیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا زینت و آرائش اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی کے بال الجھے ہوئے ہو؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ شیطان ہے بول کر بولے کرتے۔ مشکا شریف کی روایت ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ اپنے بال کو، اپنے سر کے بال سب کو اچھا سنوا کر رکھنا ہے، زینت کے ساتھ رہنا بہتر ہے۔ اللہ کے گھر میں آتے جب، مسجد میں آتے جب خاص کر اپنے بال کو، اپنے کپڑوں کو، لباس کو اچھے سے خیال کر کے پاکیزہ طریقے سے جانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جوتا پہن کر کوئی نہ چلے، یا دونوں پہن کر چلو یا دونوں اتار کر چلو۔ ایک جوتا پہن کر نہیں چلنا، دونوں پہن کر چلو یا دونوں اتار کر چلو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے یہ۔ اور اسی حدیث کی روشنی میں علماء دین نے ایک آستین اور ایک موزہ پہننے کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔ علماء کرام نے ایک آستین اور ایک موزے پہننے کی بھی ممانعت فرمائی۔ اب نیو فیشن کے طور پر ایک آستین کے کپڑے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور علماء کرام نے، علماء دین نے ایسے کپڑے پہننے سے منع فرمائی۔ اس حدیث ترمذی حدیث میں جیسے ایک جوتا پہن کر چلنا کیسا ہے تو منع ہے، کہ اسی طریقے سے ایک آستین کے کپڑے پہننا بھی منع ہے۔ اس طریقے سے کپڑے نہیں پہنیے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کی لعنت ہوتی، ایسے الٹے سیدھے کپڑے پہننے پر۔ 16 میں حدیث کیا ہے؟ سرخ اور شوخ رنگ، زرق برق پوشاک اور نمائشی سیاہ اور پہننے بھی پرہیز کریے، یعنی سرخ و شوخ رنگ، زرق برق پوشاک اور نمائشی سیاہ اور گیروا کپڑا پہننے سے ممانعت پرہیز کیجیے۔ سرخ اور شوخ رنگ اور زرق برق پوشاک عورتوں ہی کے لیے مناسب ہے، جنٹس کے لیے ہے۔ زرق سرخ اور لباس نہیں پہننا چاہیے، جیسے بھڑکیلے، زیادہ بھڑکیلے نہیں پہننا، سرخ اور شوخ والے رنگ اس طریقے سے نہیں پہننا، یہ عورتوں کے لیے اچھے لگتے ہیں، مناسب لگتے ہیں، ان کے حدود کا خیال رکھنا ہے۔ رہے نمائشی لمبے چوڑے جبے یا سیاہ اور غیر جوڑے پہن کر دوسرے کے مقابلے میں اپنی برتری دکھانا اور اپنا امتیازی جتانا تو یہ سراسر کبر و غرور کی علامت ہے۔ یعنی لمبے جبے، لمبے چوڑے، یعنی اپنے پیر سے زیادہ لمبے، اس طریقے سے کپڑے بھی پہنتے لوگ، وہ کبر اور غرور کی نشانی ہے۔ جیسے اپنے جسم سے، اپنے پیر سے بھی لمبے، جیسے زمین پر لٹتے رہتے، اس طریقے سے کپڑے اور
اس طریقے سے کپڑے پہننے سے منع فرمائے۔ لمبے چوڑے جبے، اس طریقے سے کپڑے پہننا منع ہے، جس کی وجہ سے کبر اور غروری کی علامت ہے۔ یہ لوگوں میں جیسے امتیاز ہوتے، اس طریقے سے اپنے جسم سے، اپنے پیر سے بھی زیادہ کپڑے زمین کو لٹتے رہتے، اس طرح یہ لوگوں میں امتیازی دکھتے رہتا اور کبر اور غرور کی علامت ہے یہ۔ اسی طرح ایسے عجیب و غریب اور مضحکہ خیز کپڑے بھی نہ پہنے جس کے پہننے سے آپ خواہ عجوبہ بن جائیں گے اور لوگ آپ کو ہنسی اور دل لگی کا موضوع بنا لیں گے۔ اب 17 میں حدیث سیکھیں گے ہم۔ ہمیشہ سادہ، باوقار اور مہذب لباس پہنیے۔ ہمیشہ سادہ، باوقار اور مہذب لباس پہنیے اور لباس پر ہمیشہ اعتدال کے ساتھ خرچ کیجیے۔ لباس میں عیش پسندی اور ضرورت سے زیادہ نزاکت سے پرہیز کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عیش پسندی سے دور رہو، اس لیے خدا کے پیارے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے یہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وسعت اور قدرت کے باوجود محض خاکساری اور عاجزی کے غرض سے لباس میں سادگی اختیار کی تو خدا اس کے شرافت اور بزرگی کے لباس سے آراستہ فرمائے گا۔ کیا اس میں کیا آپ بولے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جس شخص وسعت ہے، قدرت ہے کے باوجود بھی عاجزی اختیار کرنے کے لیے لباس میں سادگی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی شرافت اور بزرگی کے لباس سے آراستہ کرتے قیامت کے دن اس کو۔ ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک دن بیٹھے دنیا کا ذکر فرمائے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لباس کی سادگی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ لباس کی سادگی ایمان کی علامتوں سے ایک علامت ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے بہت سے بندے جن کی ظاہری حالت نہایت ہی معمولی ہوتی ہے، بال پریشان اور غبار میں اٹھے ہوئے کپڑے معمولی اور سادہ ہوتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو خدا ان کے قسم کو پورا ہی فرما دیتا۔ اس قسم کے لوگ میں سے ایک براہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اب 18 میں حدیث سے پڑھیں گے ہم۔ خدا کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس ناداروں کو بھی پہنائیے جن کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ خدا کی اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کپڑے دیے ہم کو، لباس پہنائے، اس کا شکریہ ادا کرنا اور ان لوگوں کو بھی کپڑے پہنا جن کے پاس کپڑے پہنانا چاہیے، جن کے پاس کپڑے نہیں رہتے اپنا تن ڈھانپنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کو کپڑے پہنا کر اس کی تن پوشی کرے تو خدا تعالیٰ قیامت کے روز جنت کا سبز لباس پہنا کر اس کی تن پوشی فرمائے گا۔ ہم لوگ غریبوں کو کپڑے پہنانا چاہیے، جن لوگوں کے پاس کپڑے نہیں رہتے ان لوگوں کو کپڑے پہنانے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنوں کو بہترین لباس پہنائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی مسلمان میں اپنے مسلمان بھائی کو کپڑے پہنایا تو جب تک وہ کپڑے پہننے والے کے بدن پر رہیں گے، پہنانے والے کو خدا اپنی نگرانی اور حفاظت میں رکھے گا۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کو کپڑے پہنائے تو جب تک وہ کپڑے پہنے ہوتا کے بدن پر رہتے تو پہنانے والوں کو خدا اپنی نگرانی اور حفاظت میں رکھتے۔ 19 میں حدیث کیا ہے؟ اپنے ان نوکروں اور خادموں کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنائے جو شب و روز آپ کی خدمت میں لگے رہتے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لونڈی اور غلام تمہارے بھائی ہیں، خدا نے ان کو تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، پس تم میں سے جس کسی کے قبضہ و تصرف میں خدا نے کسی کو دے رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور اس ایسے ویسا ہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور اس پر کام کا اتنا ہی بوجھ ڈالے جو اس کے سہار سے زیادہ نہ ہو، اور اگر وہ اس کام کو نہ کر پا رہا ہے تو خود اس کام میں بھی اس کی مدد کرے۔ یعنی جو کام کرنے والے لوگ رہتے اپنے گھر میں، جیسے برتن دھونے کے لیے اور کپڑے دھونے کے لیے رہتے، پہلے زمانے میں کیا ہے لونڈی غلام رہتے تھے، اب جو کام کرنے والے رہتے گھر میں کام کاج کرنے کے واسطے، تو ان لوگوں کو زیادہ بوجھ نہیں ڈالے، اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اب خود بھی کچھ نہ کچھ کر لے کر کام تھوڑا کر کے ان کو کام کم کر دیجیے، اور جو ان کے واسطے کپڑے بھی خرید کر دیتے رہنا کبھی کبھی، اور جو کچھ ہم کھاتے ان کو بھی کھلاتے رہنا بول کر بولے۔ جو اس کو چاہیں کہ اس کو وہی کھلائیں جو خود کھاتے ہیں، جیسے ہم اچھے کھا رہے ہیں اور اس کو جو بچا کچا رہتا وہ اس کو جو کام والوں کو دے دینا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط عادت رہتے۔ ہم اچھا کھا رہے ہیں تو وہی جگہ اپنے گھر میں بریانی پک رہا ہے تو وہی کھلانا ان کو، ایسا نہیں کہ بچہ سو باسی کھانا دے ڈالیں گے جو بچہ کچا ہے بول کر، ایسا نہیں ہے، جو اچھا کھاتے ہیں ہم وہی کھانا اپنے کام والوں کو بھی دینا چاہیے، اور ان کو اچھے کپڑے پہنانا چاہیے، اور ہم 1000 روپے کا لباس خرید رہے ہیں تو ان کو بھی اچھا لباس پہنانا ہے، ایسا نہیں کہ 200 کا 100 کا بہت کم کوالٹی کا کپڑا نہیں پہنانا ہے، اچھا لباس جیسے ہم پہنتے ہیں ویسا پہناؤ، اور جیسا ہم کھاتے ہیں ویسا اپنے کام والوں کو کھلاؤ بول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ 3واں لیسن آداب زندگی میں، 3rd لیسن کیا ہے؟ لباس کے آداب پورے کمپلیٹ ہو چکے، 35 پیج تک کمپلیٹ ہو چکا۔ ہم لوگ دینی معلومات کو حاصل کر رہے ہیں، اس لیے آداب زندگی بہترین کتاب ہے، اس میں صحت کے آداب، لباس کے آداب، کھانے پینے کے آداب، سونے جاگنے کے آداب، ایسے سفر کے آداب، رنج غم میں کیا دعائیں پڑھنا چاہیے، بہت بہترین کتاب ہے۔ ہم لوگ اس کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، اگر آپ لوگ دین سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔